آخرت کے کام آج ہی کر اور دنیا کے کاموں کو کل پر ہی چھوڑ دے۔ جس نے رحمان پر توکل و یقین کو کامل کر لیا، شیطان کی شیطانیت سے محفوظ و مامون ہو گیا۔ جس بندے نے صبر کا دامن پکڑ لیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ جس میں عاجز و انکساری اور دلی گریہ ہزاری نہیں ہے، وہ رحمت الہی سے بے فیض رہتا ہے۔ نفس کی خرابیاں دور کرنے کا واحد ذریعہ توکل الہی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے آخرت کے کام کو مقدم رکھا کرو۔ زندگی گزارنے کا اصل مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر ہر وقت تر بتر رکھو۔ نفس کی اگر تم مخالفت کرو گے تو شیطان کا کوئی حربہ یا کوئی بھی چال آپ کے خلاف کام نہیں آئے گی۔ جو حق تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، وہ رحمت الہی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر مشکل آسان کر دی جاتی ہے۔ عافیت سے رہنا چاہتے ہو تو ہر ایک کے ساتھ بھلائی اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ مشکل کو آسان کرنا ہے تو آہو فغاں ہرگز مت کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور چپ رہو اور صبر کو اختیار کرو۔ اصل انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جو کسی کو تکلیف اور دکھ نہ دے۔ حق کی خاطر ظالم کے آگے کبھی سر نہ جھکاؤ، ورنہ ماں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ ملے گا۔ جو بندے حق پر قائم و دائم رہتے ہیں اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ باطل کا ساتھ دینے والوں کا مقدر شرمندگی اور رسوائی ہوتا ہے۔ جس نے دنیاوی لالچ کی خاطر اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کی، اس نے بدنامی مول لی اور اپنا ایمان برباد کر دیا۔ باطل کی مخالفت کرنے اور ظالم کے ظلم کی حمایت نہ کرنے سے اگرچہ وقتی طور پر مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، مگر بالآخر کامیابی حق کی ہوتی ہے اور ظالم کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگا، 100 سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ نفس کی تسکین کے لیے کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ۔ حق قائم رہتا ہے اور کبھی نہیں مٹتا، جبکہ باطل کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ جس نے دنیا کی لالچ کی خاطر اپنا ایمان خراب کیا، گویا اس نے دنیا میں اپنے لیے جہنم کے ٹھکانے کا سامان اکٹھا کر لیا۔